اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ آج ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 29 یعنی 29 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دعا ویسے تو اس کا ٹائٹل ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام اذا قُطِّرَ علیہ الرزق۔ یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی جب ان کے اوپر رزق تنگ ہو جاتا تھا، یعنی رزق میں کمی ہو جاتی تھی۔ مگر جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ٹائٹل دعاؤں کے دیے گئے ہیں لگتا یہ ہے، اور اس کی عبارت بھی کہ امام کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، اسی سے آپ سمجھ لیے کہ بعد کے کسی انسان نے ان دعاؤں کو یہ عنوان یا ٹائٹل دیے ہیں۔ آپ اگر ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں دعا آپ کے سامنے، جب آپ کنٹینٹ کو اس کے دیکھیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا اس میں امام رزق ایز سچ نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ دوسرا ایک آسپیکٹ ہے کہ جو مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اسے کبھی کوئی بھی ذاکر یا خطیب میں نے نہیں دیکھا کہ پروف بھی کر رہا ہو۔ پروف کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، آپ ثابت کر رہے ہیں کسی چیز کو پروف کر رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ آپ یعنی دلیلیں دیں۔ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے تبلیغ کی، اسلام کا میسج پہنچایا، لیکن بس یہی جملہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی صاحب اس کے اگزامپلس نہیں دیتے ڈیفرنٹ دعاؤں سے کہ کیسے تبلیغ کی۔ یعنی اگر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کربلا کے بعد کوئی ممبر، کوئی محراب یا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جس سے وہ باقاعدہ طور پر تبلیغ کرتے، تو انہوں نے ان دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی، تو تبلیغ کی، اسلام کا میسج پہنچایا۔ تو کیسے پہنچایا یہ کوئی صاحب ہم نے نہیں دیکھا کہ ثابت کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دعا ایک زندہ مثال ہے اس بات کی کہ امام نے اسلامک تھاٹ کو پہنچایا ہے ہم تک۔ تو ایک بات تو آپ یہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ، اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں رزق کے بارے میں، یعنی روزی روٹی، رزق جو ہم لوگ طلب کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں ہمیں روزی روٹی دے، رزق دے، مال دے، دولت دے، اس کے بارے میں ایک بہت فائن لائن ہوتی ہے۔ اور کیا فائن لائن کس چیز کے بیچ میں؟ یعنی کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے، کہاں پر ہم کو جا کر کے اس رزق کے مانگنے۔ دیکھیے اللہ سے ہم دو کام کرتے ہیں، ایک تو دعا کرتے ہیں کہ رزق ہمیں اللہ عنایت فرمائے، دوسرے ہم رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کوئی صاحب نوکری کرتے ہیں، کوئی صاحب کاروبار کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیلنسڈ نہیں رہتے اپنی زندگی میں، ان کے بیلنس نہیں ہوتا۔ بہت سے آپ کو ملیں گے جو صرف دعا مانگ رہے ہیں، کوشش نہیں کر رہے ہیں، محنت نہیں کر رہے ہیں، مشقت نہیں کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ نہیں کر رہے ہیں، اور سوچتے ہیں دعا کے بل پر انہیں رزق مل جائے گا۔ اس کے الٹے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں یہ جو بس اب کمانے میں ہی لگے ہوئے ہیں، دن رات اوپر نیچے ہر طرح کے، یہاں بھی نوکری، وہاں پر انویسٹمنٹ، یہ شیئر مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ میں، ادھر ادھر، ہر وقت ان کا دھیان پیسہ کمانے میں لگا ہوا۔ تو بیلنس جو لوگ ہیں بیلنسڈ وہ بہت کم ملیں گے آپ کو۔ زیادہ تر لوگ 60-70% لوگ ادھر یا ادھر ہوتے ہیں۔ امام اس دعا کے ذریعے ہم کو بیلنس بتا رہے ہیں کہ کہاں پر بیلنس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ بالکل صحیح کہے جائیں کہ آپ صحیح جگہ پر ہیں، یہ آپ دعا کو پڑھنے میں پڑھوں گا اس سے پہلے ہی سمجھ لیں۔ پھر ایک اور چیز عرض کر دیں پھر دعا پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الرزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہوتا ہے، رزق تطلبک، یطلبک، معاف کیے، ایسا رزق کہ جو تمہیں طلب کرتا، ڈھونڈتا ہے کہاں ہے اس کا لینے والا، یہ پہلی قسم ہے رزق کی۔ دوسری رزق کی قسم کیا ہے؟ وَرِزْقٌ تَطْلُبُهُ، اور وہ رزق کہ جس کو تم طلب کرتے ہو۔ ایسے سمجھاؤ، اللہ نے رزق کے دو حصے رکھے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ آپ چاہے دوڑیں دھوپیں کچھ نہ کریں،
تب گھر پہ بیٹھے رہیں تب بھی آپ کو وہ رزق ملے گا۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ضروری ہے کہ کھانا ہی پینا رزق ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اس میں ہوا، پانی اور جو کچھ اللہ نے آپ کی زندگی چلانے کے لیے، اور نہ صرف اس طرح کا رزق بلکہ معنوی رزق بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ سے لو لگانا، ایمان وغیرہ وغیرہ، یہ سب رزق ہے۔ ایک رزق وہ ہے پہلی قسم کہ جو خود سے آپ کے پاس آئے گا، اللہ نے اس کو ایسا سیٹ کر دیا ہے، اس کا قانون ایسے بنا دیا کہ وہ آپ تک پہنچے گا ضرور، کھانا پینا بھی اس میں۔ بہت سے لوگ ایسے موقع پہ از غیب پیسہ ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، پرانا کہیں آپ نے پیسہ کبھی کسی کو دیا تھا، امید بھی نہیں، یاد بھی نہیں رہ گیا، اچانک اس نے آ کر کے آپ کو دے دیا، یا نہیں بھی دیا تھا، ایک اچانک سے آپ کو کے لیے کسی نے آپ کو انعام دیا، کسی نے تحفہ دیا، تو یہ وہ رزق ہے کہ جو ڈھونڈتا ہوا خود سے آپ کو آیا تھا۔ دوسرا رزق وہ ہے کہ جس کو آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیے، ٹھیک ہے، اور آپ کو تلاش کرنا، محنت کرنی، نوکری کرنی، مشقت کرنی، یہ والا رزق ہے۔ تو پہلا رزق خود آپ کو تلاش کرتا ہے، دوسرا رزق وہ ہے کہ جس کو آپ تلاش کیجئے اور دوڑ دھوپ کیجئے۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا، ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور سوچیں کہ رزق تو خود ہی چل کے آئے گا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اتنا دوڑ دھوپ میں لگ جائیں کہ بیوی بچوں کا خیال، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جیسے آپ بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے اور انہیں اچھا سے اچھا کھلانا ہے اور انہیں اچھی سے اچھی تعلیم دلوانی، ٹھیک ہے، یہ بات جملہ اچھا ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو یہ بالکل چیس کی طرح ہو جائے کہ جو آپ کو چیس سمجھتے ہیں شطرنج، کہ جو آپ کو اپنے میں ایسا الجھاتا ہے کہ آپ نماز روزہ بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ بیوی بچوں کے خیال میں آپ اللہ اور رسول اور روزہ، نماز اور واجب چیزیں، ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق وغیرہ وغیرہ یہ سب بھول جائیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے دعا پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انکا ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن۔ اے میرے مالک، تو نے ہمارا امتحان لیا، ٹیسٹ کیا ہے ہمیں، کس بات سے؟ کہ ہم رزق کے معاملے میں تیری نسبت برا خیال رکھتے یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کو اندر ہی اندر دل ہی دل میں شکایت ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا رزق نہیں دیا، اتنا مال نہیں دیا جتنا وہ فلاں صاحب کو یا فلاں بھائی کو یا فلاں رشتہ دار کو دیا۔ یہ شکایت ہے اندر اندر اللہ سے، ہے نا؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کر رہا ہے تو دراصل ہمیں ہونی نہیں چاہیے شکایت، ہمیں تو یہ ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے۔ ایک ابھی مثال بھی دوں گا آپ کو، یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کا خزانہ ہے، کسی کو زیادہ دے رہا، کسی کو کم دے رہا، اس میں پرابلم کیا ہے؟ لیکن ہم اکثر برا خیال رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اندر اندر شکایت ہوتی، ٹھیک ہے زبان پہ نہیں آتی مگر شکایت ہوتی کہ فلاں کو تو اتنا مال دیا، کروڑ پتی بنا دیا، ریلم پیل ہے پیسے کی، اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہیں پر بڑھنے سے پہلے جو ہم کہہ رہے تھے مثال دے دیں آپ کو، یہ بات حدیث میں بھی کئی جگہ آئی ہے اور ایک جگہ قرآن میں بھی آئی ہے۔ اللہ نے روزی روٹی کو جب لوگوں کے بیچ بانٹا تو سب کو ایک جیسا نہیں رکھا، کسی کو زیادہ دیا مال، کسی کو کم دیا مال۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا، اب یہ بات امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اگر اللہ ایسا نہ کرتا کہ کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے بلکہ سب کو برابر دیتا، تو کوئی انسان کسی انسان کے لیے نوکری نہیں کرتا۔ جب مان لیے کہ سب لوگ کروڑ پتی ہوتے تو ایک کروڑ پتی دوسرے سے کہتا ہے بھائی ہمارے نوکری کرو، ذرا سا ہمارا فیکٹری میں کام کرو، تو وہ کہتا ہے ہم کیوں کام کریں، ہم خود کروڑ پتی ہیں۔ سب کے سب کروڑ پتی ہوتے، کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا، یہ دنیا چلتی نہیں، چکا نہیں چلتا دنیا کا۔ تو ضروری اللہ نے رکھا، جیسے کہ اور چیزوں میں ٹیمپریچر دیکھیے، ہیٹ کو دیکھیے، ہائر ٹیمپریچر سے لوور ٹیمپریچر کی طرف فلو کرتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کا بنایا قانون ہے۔ پانی ہائر لیول سے لوور لیول کی طرف فلو کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا بنایا قانون ہے۔ اسی طرح سے دولت ہائر لوگوں سے، یعنی پیسے والے امیر لوگوں سے غریب لوگوں کی طرف فلو کرے، یہ اللہ نے قانون بنایا۔ تو اونچ نیچ رکھی ہے اللہ نے، بس ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی نسبت اچھا خیال رکھتے ہیں یا برا۔ تو پہلی چیز یہ ہے میرے مالک، تو نے ہمارا امتحان لیا رزق کے مسئلے میں، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم تیرے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں یا برا۔ وفی آجالنا بطول العمل، اور ہم اپنی عمر
के सिलसिले में भी तुझसे कभी कभी बुरा ख्याल मेरे अंदर आने लगता है। वो क्या, अरे साहब फलां को देखिए, अच्छे 70-80 साल के एकदम फुर्तीले हैं, चल रहे फिर रहे, कोई एक बीमारी नहीं, और एक मुझे देखिए कि इतनी बीमारी है। यानी हम अंदर अंदर अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। हत्ता इल्तमसना अर्ज़ाक़का मिन इंदिल मरज़ूक़ीन, हम इतने बदगुमान हुए, हमारा ख्याल तेरे बारे में इतना ख़राब हुआ कि हम बजाय ये कि तुझसे रिस्क मांगते हैं अल्लाह, हम किससे मांगने लगे? लोगों से रिस्क मांगने लगे। वतमअना बिअमालिना फी अमालिल मुअम्मरीन, और हम इतने गाफिल हुए कि तुझसे मांगते हम ये कि हमें लंबी उम्र दे, सेहत दे, सलामती दे। ये बात तो हमें तुझसे कहनी चाहिए थी। हम बेवकूफ़ आदमी, अहमक आदमी जा करके लोगों से, जो बड़े बुढ़े हैं लेकिन बुढ़े टाँठे हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं, हम उनसे राज पूछने लगे, भाई आपने क्या किया जो आपकी उम्र इतनी लंबी हुई, आपकी सेहत का राज क्या है। ये सब जानने के बजाय हम तुझसे दुआ करते कि तू सोर्स है हर चीज़ का, तू हमें लंबी उम्र दे, तू हमें सेहत दे, सलामती दे। तो इन दो चीज़ों से अल्लाह ने हमको आजमाया है कि हम उसके बारे में कैसा ख्याल रखते हैं। फसल्लि अला मुहम्मद व आलिही वहब लना यकीनन सादिक़न तकफ़ीना बिही मिन मऊनत तलब। ए मेरे मालिक, अच्छा देखिए, माह रमज़ान में सहरी की दुआ में क्या है कि मुझे जो है ऐसा यकीन दे, व ईमानन सादिक़न मेरे मालिक मुझे ईमान दे, यकीन दे कि जो मैं ये समझ लूँ कि जो कुछ तूने मुझे अता किया है उसी पर वो मेरे लिए भला है, उतना ही काफ़ी है। तो उसी तरह की बात यहाँ पर दुआ में कही गई, ए मेरे मालिक मुझे पक्का यकीन दे, सच्चा यकीन दे। कैसा यकीन दे? जिससे मैं ये समझ लूँ कि मैं दूसरों के पास फिर ना जाऊँ मांगने के लिए। हाथ फैलाऊँ तो तेरे सामने फैलाऊँ, बजाय इसके कि दूसरों के सामने हाथ फैलाऊँ। यानी माल के मसले में, रिस्क के मसले में मैं दूसरों के सामने हाथ ना फैलाऊँ, तेरे सामने हाथ फैलाऊँ, ऐसा मुझे यकीन दे। और यकीन दे कि जब मैं तेरे सामने हाथ फैलाऊँगा तो ये हाथ खाली वापस नहीं आएगा। व अलहिमना सिक़तन खालिसतन तूफ़ीना बिहा मिन शिद्दतिन नसब, और है मेरे मालिक मुझे ऐसा भरोसा दे दे, अलहिमना इल्हाम कर दे, इंस्पायर कर, मुझे मेरे अंदर डाल दे एक ऐसा पक्का भरोसा, क्या हो कि जिसकी वजह से मैं ख़ुद को बिला वजह की जहमत में न डालूँ। दौड़ धूप में लगा हुआ हूँ, पता है कि बस ये कि पैसा कमाने के चक्कर में बस सारा मकसद मेरा पैसा कमाना ना हो जाए, और दौड़ धूप में अपनी चप्पलें घिसने ना लग जाऊँ कि बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आगे निकलना। ये चीज़ ना रहे। इस बात की मुझे, इसको कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन, हिंदी की बात याद आ गई जब कभी पढ़ाई गई थी कि जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब इंसान के पास इत्मीनान और सेटिस्फैक्शन की दौलत आ जाती तो सारी दौलतें क्या होती हैं? धूल के बराबर होती हैं, गुबार की जैसी होती हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ है। वजअल मा सर्रहता बिही मिन इदतिका फी वहयिक, ये मेरे मालिक मुझे जो तूने साफ साफ बिल्कुल क्लियर वादे किए ना, कहाँ वादे किए हैं? कुरान में, अपनी किताब में, वही में, अपनी किताब में जो तूने वादे किए हैं, ठीक है, उस पर मुझे पक्का भरोसा दिला दे कि वो वादा सच्चा है। अब हम लोग कुरान तो बहुत पढ़ते हैं, आप लोग माशाअल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम बहुत सी कुरान की आयतें पढ़ते हैं बस दास्तान और कहानी की तरह, हमारा उस पर यकीन थोड़ा ना होता है। लेकिन इमाम कह रहे हैं कि जो तूने वादे किए हैं कुरान में उस पर मुझे यकीन दिला दे, पक्का यकीन दिला दे। अब कौन सा वादा अभी आएगा दुआ में आगे? क़ातिअन लिइहतिमामिना बिर्रिज़्क़, वो कौन सा वादा है? वो इस बारे में कि हमें जो तू रिस्क देगा उसका तूने इंतज़ाम पहले से कर दिया है, सब लिख दिया है कि तू हमें रिस्क देगा। इस बात को तूने अपनी किताब में, और ये वादे के तौर पर कि देखो हम तुमसे, इंसानों से कहा अल्लाह ने कि हम तुमसे वादा कर रहे हैं कि रिस्क हम तुम्हें देंगे, ना घबराओ। मेरे उस्ताद हैं एक,
تو میں ان کی ایک بات یاد آ گئی، سنے بڑی اچھی بات کہتے ہیں، اور یہ بات جو ہے اصل میں حضرت علی علیہ السلام کا قول نہج البلاغہ میں غالباً مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے انسان کے رزق کی، تو جس چیز کی اللہ نے ذمہ داری لی اس کو ہم حاصل کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ پھر دیکھیے یاد رکھیے وہ بیلنسڈ ہونا چاہیے، اس شروع میں جو بتائی تھی بات، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ بیٹھ جائیں گھر پہ ہاتھ دھرے کہ رزق خود سے آئے گا، یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، وہ ہم مانگیں گے اس سے۔ اسی لیے نماز میں جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پہلی مدد کس چیز میں مانگ رہے ہیں آپ؟ یہ غور کیا آپ نے؟ پہلی مدد، ہماری لسٹ لمبی نہیں، ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں تجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے راستہ دکھا دے، رہنمائی کر دے، گائیڈنس۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، یہ ہم کو مانگنا ہے اس سے، بار بار دن میں 5 بار مانگنا کہ ہماری ہدایت کرتے۔ پھر امام کہہ رہے ہیں وہ رزق کی جس کی کفالت کی ذمہ داری تو نے لی، الذی تکفلت بہ، وہ رزق جو تو نے جس کی ذمہ داری لی ہے اور وہ وعدہ کیا تو نے قرآن میں، وحسمًا للاشتغال بما ضمنت لہ الکفایۃ لہ، اور اے میرے مالک ہم بلا وجہ ادھر ادھر نہ الجھیں، بلا وجہ کی دوڑ دھوپ میں جب ہم لگے رہیں روزی روٹی حاصل کرنے میں، مال کمانے کے چکر میں، تو اس سے میرے مالک تو ہمیں بچا بھی، اور تو نے خود کہا ہے قرآن میں اس چکر میں نہ پڑو۔ اب کیا کہا ہے دیکھیں، 2 آیتیں آئی ہیں یہاں پر، فَقُلْتَ، اے میرے مالک تو تو نے کہا ہے، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، اور تیرا قول سچا ہے، وَالْأَصْدَقُ، سب سے سچا ہے، صحیح بھی ہے سچا بھی ہے، وَأَقْسَمْتَ وَقَسْمُكَ الْأَبَرُّ الْأَوْفَى، اور تو نے قسم کھائی، یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن میں نہ صرف وعدہ کیا ہے اللہ نے بلکہ قسم بھی کھائی ہے، اور تیری قسم سب سے زیادہ سچی اور پکی ہوتی ہے۔ کیا کہا ہے؟ 2 آیتیں سنیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تم لوگوں کا، اے انسانوں تم لوگوں کا رزق آسمان میں ہے، وما توعدون، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آسمان میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آسمان کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے جو کتاب لکھی قرآن پر اور ابھی ترجمہ کر رہے ہیں اس میں چھوٹی موٹی تفسیر بھی ہے، وہاں پر بھی لکھا ہے شاید کہ دیکھیے جب یہ کہا گیا ہے تمہارا رزق آسمان میں ہے، اس کا مطلب بہت سا ہو سکتا ہے، یعنی ایک پہلا مطلب تو یہی کہ اللہ تمہیں رزق دے گا، گھبراؤ نہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان میں روزی روٹی کا انتظام ہے، اس پر ریسرچ کی ضرورت ہے۔ مثال دے رہا ہوں، بارش ہوتی ہے، کھیت لہلہاتے ہیں، باغ لہلہاتے ہیں، فصلیں آتی ہیں، اس سے اناج اور پھل یہ سب ہم کو ملتے ہیں، یہی تو رزق ہے، یہی کھانا پینا، تو یہ تو آسمان کی طرف سے ہی آ رہا ہے، اونچائی سے، بلندی سے آ رہا ہے۔ اچھا، ہمیشہ آسمان کا مطلب یہ بھی بتا دیں، قرآن میں ہمیشہ یہ آسمان کا مطلب یہ نیلا آسمان نہیں ہوتا ہے یہ جو دکھتا ہے، بلکہ سما کا مطلب ہر بلند چیز، اس کو سما بولتے ہیں۔ تو دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا رزق، اور ہم نے بیٹھ کے ایک بار سوچا بھی تھا کہ آپ کہیں سے بھی شروع کیجئے اپنے رزق کو، فوڈ چین کو، تو آپ ہوتے ہوتے یہیں پر پہنچیں گے کہ بارش تک پہنچ جائیں گے کہ بارش سے ہی سب کو رزق ملتا ہے، نہ صرف ہم کو بلکہ جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں کو بھی۔ ثم قلت، اب دوسری آیت بھی پڑھ رہے ہیں امام، ثم قلت فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون۔ تو دوسری جگہ پر اللہ نے کہا قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یعنی اپنی ہی قسم کھائی اللہ نے، انہ لحق، یہ رزق کا تمہیں ملنا یا رزق کا تمہیں دیا جانا اتنا ہی سچ ہے جیسے تمہارا اس وقت بولنا۔ تم اپنے بولنے کے بارے میں یقین رکھتے ہو نا کہ بول رہے ہو، کوئی اور نہیں بول رہا ہے، جتنا یقین تمہیں اپنے بولنے پہ ہے اتنا ہی سچا اور پکا وعدہ ہے اللہ کا کہ وہ تمہیں رزق دے گا۔
تو یہ دعا ختم ہوئی۔ لیکن پھر سے بتا دیں، اس دعا سے یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور روزی روٹی کمانے کے لیے باہر نہ نکلیں، نوکری نہ کریں، علم حاصل نہ کریں وغیرہ وغیرہ، یہ سب نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی نہ ہو کہ ہم اتنا دنیا میں مہو ہو جائیں بس کہ ہر وقت روزی روٹی کمانے، مال کمانے کے چکر میں، مال کو دگنا تگنا چوگنا سوگنا کرنے کے چکر میں لگے رہیں، بلکہ ایک بیلنس ہونا چاہیے تھوڑا۔ جیسا کہ آخری بات کہہ رہا ہوں، روایات میں آیا ہے، بلکہ دو طرح سے روایت آئی، ایک تو نہج البلاغہ میں آئی ہے کہ انسان کو اپنے وقت کو 3 حصوں میں بانٹنا چاہیے، اور ایک جگہ پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے وقت کو 4 حصوں میں بانٹنا چاہیے، یعنی ٹائم مینجمنٹ ہو۔ اس میں سے پہلا کیا ہے؟ پہلا حصہ اللہ کے لیے ہے اور اس کی عبادت یعنی اس میں کی جائے، تو یہ حصہ ایک ہونا چاہیے آپ کے ٹائم ٹیبل میں، ایک حصہ اللہ کی عبادت کا، اللہ سے لو لگانے کا، دعا کا، قرآن کا۔ دوسرا حصہ کس کے لیے؟ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دوسرا حصہ ہونا چاہیے۔ تیسرا حصہ کون سا ہے؟ صحیح سالم اور اچھی تفریح، دل بہلانا، جس میں حرام نہ ہو کوئی کام، کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ حرام کام کر کے دل بہلائیں، نہیں، بلکہ صحیح سالم اچھی تفریح۔ اور چوتھا حصہ فیملی، دوست، احباب، رشتہ دار، ان سب کے لیے۔ تو یہ 4 حصے بتائے گئے۔ البتہ ان 4 حصوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بالکل برابر ہوں، یا 4 حصے کہ مطلب ہم نے 24 گھنٹے کو 6 گھنٹے میں بانٹ دیا، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ 4 حصے ہونے چاہیے اور ان میں بھی بیلنس ہونا چاہیے۔ اللہ کا جو حصہ ہے اس میں ہم اکثر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ خیانت کرتے ہیں، اور مثلا اس نے ہم سے صرف 17 رکعت نماز مانگی ہے تو وہ 17 رکعت بھی ہم اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں، وہ بہت سے لوگ تو پڑھتے نہیں، اور اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ کوا زمین پر چونچ مار رہا ہو۔ ایسا ہوا ہے تاریخ میں، اس لیے میں نے مثال دے دی۔ ایک شخص آیا تھا پیغمبر کی مسجد، پیغمبر بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے نماز ہو چکی تھی جماعت کی، اور پیغمبر جو ہے وہ جو ہے موعظہ کر رہے تھے، یعنی لوگوں کو درس دے رہے تھے کہ اتنی دیر میں وہ انسان کہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی آیا مسجد میں، اور اس نے جو ہے اپنی الگ نماز پڑھنی شروع کی۔ اب سب لوگوں کی نگاہ اس پر پڑی، بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، روایت میں لکھا ایسے اپنے سجدے کر رہا تھا جیسے کوا چونچ مارتا ہے ذرا سی دیر کے لیے، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے زمین پر، ویسے ہی وہ سجدے کر رہا تھا۔ پیغمبر نے اس کی نماز دیکھی، سب لوگوں نے دیکھی۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ انسان اسی حالت میں ابھی یہ مر جائے تو یہ میرے دین پر نہیں مرے گا، یعنی نماز تو پڑھ رہا ہے پھر بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کافر مرے گا۔ تو کل ملا کر کے ہمیں اپنی زندگی میں بیلنس سکھایا امام زین العابدین نے بھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی، اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی، اور دیگر معصومین نے۔ تو یہ دعا ہم کو بتا رہی تھی، رزق میں مانگا کچھ نہیں ہے امام نے، دیکھی اس دعا میں، بلکہ مانگا یہ ہے کہ تو ہمیں یقین دے اس بات پر کہ تو رزق دینے والا ہے۔ رزق نہیں مانگا، یقین مانگا، بھروسہ مانگا۔ اللہ ہم سب کو ایسا یقین ہو، بھروسہ امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں عنایت فرمائے۔ بالنبی و آلہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔